اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا فرسٹ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس سب سے پہلے آپ کو نئی کلاسز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری اردو کی تیسری کتاب اور اسی کے ساتھ اردو کی ورک بک برائے جماعت سوم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنی اردو کی تیسری کتاب کا لیکچر نمبر 1۔ اپنا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 16 پر، جہاں پر ہمیں پہلی 6 ماہی کی ہفتہ وار منصوبہ بندی دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں دیے جاتے ہیں پیریڈ نمبر، دن اور تاریخ، اور آگے ہمیں جماعت کا کام۔ پیریڈ نمبر میں آپ نمبرز لکھیں گے کہ آپ کون سا پیریڈ لے رہے ہیں، اور اس کے سامنے آپ اپنی ورکنگ ڈے اینڈ ڈیٹ مینشن کریں گے۔ جیسے آج کی ہم ڈیٹ لکھیں گے اور اسی کے ساتھ آج کا ہم دن بھی لکھیں گے۔ پڑھائی سبق نمبر 1 اور اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے۔ پیارے بچوں، آئیں گے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر، جہاں پر ہمیں سبق نمبر 1 دیا گیا ہے۔ سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حمد۔ حمد جو ہے یہ لکھی ہے، اس کے شاعر ہیں کیس چودھری۔ کیس چودھری نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے یہ حمد لکھی ہے۔ حمد کا مطلب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ آتے ہیں اپنے سبق کے ریڈنگ کی طرف۔ اللہ اکبر کی صدا، یہاں پر ہم ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھتے جائیں گے۔ صدا، صدا مینز آواز، کہتی ہے سب سے برملا، برملا واضح انداز میں، صاف انداز میں، تیرا خدا میرا خدا، سب کا خدا سب سے بڑا، سورج ستارے آسماں، یہ چاندنی یہ کہکشاں۔ کہکشاں کہا جاتا ہے ستاروں کے جھرمٹ کو، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ۔ چشمے پہاڑ اور وادیاں، دریا سمندر ندیاں، جنگل یہ صحرا گلستاں، گلستاں باغ، حور و فرشتے انس و جاں، انس و جاں انس انسان، واو کا مطلب ہے اور جاں کا مطلب ہے دوسرے تمام جاندار، انس و جاں انسان اور دوسرے تمام جاندار، یہ گائیں بھینسیں بکریاں، پھول پھل اور یہ کھیتیاں، کھیتیاں فصلیں یا کھیت، برسات ٹھنڈی سردیاں، پتجھڑ بہاریں گرمیاں، پتجھڑ موسم خزاں کو کہا جاتا ہے جس میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، بادل یہ ساون کی گھٹا، گھٹا بادل، بارش دھنک ٹھنڈی ہوا، دھنک کوسے قزح، آسمان پر بارش کے بعد اکثر 7 رنگوں کی لائن یا کوسے قزح نظر آتی ہے جسے دھنک کہا جاتا ہے۔ اس نے سب پیدا کیا، سب کچھ ہمیں اس نے دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ ہر لب پہ ہے اس کی ثنا، ثنا تعریف، کہتی ہے ہر شے برملا، برملا صاف یا واضح انداز میں، تیرا خدا میرا خدا، سب کا خدا سب سے بڑا۔ جی تو بچوں، یہ تھی ہماری سبق نمبر 1 کی ریڈنگ۔ اب ہم آئیں گے اپنی مشق کی طرف۔ کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر ہمیں مشق دی گئی ہے جس کا ہم کریں گے سوال نمبر 4۔ جی تو بچوں، ہماری جو مشق کا سوال نمبر 1، 2 اور 3 ہے، یہ ہم اپنی ورک بک پر کریں گے۔ آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ نظم میں سے 10 چیزوں کے نام لکھیں جن کو خدا نے بنایا ہے، مثلاً سورج، ستارے وغیرہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن اس نظم میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم ان کے نام لکھیں گے۔ آسمان، دھنک، چاندنی، سمندر، جنگل، صحرا، بارش، وادیاں، ندیاں اور پھل۔ اس کے علاوہ اس نظم میں موسموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کھیتیاں، انس و جاں اور کافی ساری چیزوں کا نام لیا گیا ہے، لیکن ہم نے 10 ہی لکھنی تھی تو ہم نے یہ لکھ لی۔ سوال نمبر 5، نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ نمبر 1، چشمے ڈیش اور وادیاں، چشمے پہاڑ اور وادیاں۔ نمبر 2، جنگل ڈیش صحرا، جنگل صحرا گلستاں۔ نمبر 3، پھول پھل اور یہ کھیتیاں۔ نمبر 4، بادل یہ ساون کی گھٹا، ساون کی گھٹا، ساون برسات کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، کہتی ہے ہر شے برملا، ہر شے صاف اور واضح انداز میں کہتی ہے، یہاں پر آئے گا لفظ برملا۔
جی تو بچوں کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر ہمیں حصہ گرامر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارا، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ دو ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں جیسے آسماں، کہکشاں۔ یہ لکھنے میں تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے معنی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان کی جو ادائیگی ہے، جو ان کی آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ سیم ہے، اس لیے ان کو ہم آواز الفاظ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو 4 مزید ہم آواز الفاظ کی جگہ دی گئی ہے جو کہ ہم لکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، صدا، خدا، آسماں، کہکشاں، سردیاں، گرمیاں، گٹا، ہوا۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے الٹ لکھیں۔ الٹ یعنی کہ متضاد، الٹ کا مطلب ہے متضاد یا الفاظ کی ضد لکھیں۔ ٹھنڈی، گرم، پھول، کانٹے، آسمان، زمین، سورج، چاند، گرمی اور سردی۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، درج ذیل واحد جمع کو آپس میں ملائیں۔ واحد اور جمع کی میں آپ کو تعریف بتاؤں۔ واحد کسی ایک چیز کے نام کو، جبکہ جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے نام کو کہا جاتا ہے۔ صدا، اگر ایک آواز آئے تو صدا، لیکن اگر زیادہ آوازیں ہوں تو اسے صدائیں کہا جائے گا۔ کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، جہاں پر اکٹھے جڑے ہوئے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں زیادہ تعداد میں، کہکشاں۔ اگر آسمان پہ جگہ جگہ آپ کو ستاروں کے جھرمٹ دکھائی دیں تو وہ کہکشائیں۔ گٹا، گٹا بادل، گٹائیں۔ شے چیز کو کہا جاتا ہے اور شے کی جمع اشیاء، چیزیں۔ ہوا، ہوائیں۔ پیارے بچوں، اب آگے ہمارے پاس عملی کام ہے۔ اپنی کاپی پر دھنک بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ آپ نے اپنی کاپی پر دھنک بنانی ہے اور اس میں 7 خوبصورت رنگ بھرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہوم ٹاسک میں ایک کام دیا جا رہا ہے بچوں کہ آپ کی ہم کے جو الفاظ خط کشید کیے گئے ہیں آپ ان کو اپنی کاپی پر لکھیں، جیسے صدا، برملا، کہکشاں، گلستاں، انسجاں، کھیتیاں، پتجھڑ، دنک، گٹا، ثنا، اور یہاں پر پھر ہے ہمارے پاس برملا۔ یہ آپ اپنی کاپی پر خوشخط کر کے لکھیں اور اس کے ساتھ آپ ان کے معنی بھی لکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور شاعر کی، جیسے کیس چودھری کے علاوہ آپ اسماعیل میٹری کی، علامہ اقبال کی، یا کسی کی بھی کوئی اور حمد اپنی کاپی میں خوشخط کر کے لکھیں۔ یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1، جس میں ہم نے مکمل کیا اپنا سبق نمبر 1، اس کی پڑھائی، اس کی وضاحت اور کتاب پر دی گئی مشق۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔